کہ خدام الاحمدیہ کا ایک کام، بہت بڑا کام، خلافت احمدیہ کی حفاظت کی ہے، اور اس کے لیے وہ عہد بھی کرتے ہیں۔ اصل حفاظت یہ ہے کہ خلیفہ وقت کے الفاظ کو پھیلایا جائے، ان پر عمل کیا جائے، ان پر عمل کروایا جائے، اور نئی نسل کو سنبھالا جائے۔ خدام احمدیت، خدام احمدیت، خدام احمدیت، خدام احمدیت۔ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت مصلح موعود صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی نور اللہ مرکدہ نے عالمگیر غلبہ اسلام کے لیے جن عظیم الشان تحریکوں کی بنیاد رکھی، ان میں سے ایک اہم اور دور رس نتائج کی حامل عظیم الشان تحریک مجلس خدام الاحمدیہ ہے، جس کا قیام 1938 کو عمل میں آیا۔ حضور فرماتے ہیں، میری غرض اس مجلس کے قیام سے یہ ہے کہ جو تعلیم ہمارے دلوں میں دفن ہے اسے ہوا نہ لگ جائے، بلکہ وہ اسی طرح نسلاً بعد نسلاً دلوں میں دفن ہوتی چلی جائے۔ آج وہ ہمارے دلوں میں دفن ہے تو کل ہماری اولادوں کے دلوں میں دفن ہو، اور پرسوں ان کی اولادوں کے دلوں میں، یہاں تک کہ یہ تعلیم ہم سے وابستہ ہو جائے، ہمارے دلوں کے ساتھ چمٹ جائے اور ایسی صورت اختیار کرے جو دنیا کے لیے مفید اور بابرکت ہو۔ 31 جنوری 1938 کو حضور نور اللہ مرکدہ کی اجازت سے مجلس خدام الاحمدیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور بعد ازاں 4 فروری 1938 کو حضور نے ہی اس کا نام مجلس خدام الاحمدیہ رکھا، اور آج یہ تنظیم دنیا کے ہر ملک میں خلافت کی رہنمائی میں پھیل رہی ہے۔ آشام احمدیت چلتا ہے دور مینا، وجام احمدیت تشنا۔ اس مجلس کے پہلے صدر پہلے سال کے لیے مکرم مولانا قمر الدین صاحب مقرر ہوئے، اور دوسرے ہی سال سے اس مجلس کی صدارت کے لیے حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب مقرر ہوئے۔ ابتدائی سالوں میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نور اللہ مرکدہ نے اس تنظیم کی صدارت بھی اپنے پاس رکھی تاکہ اس تنظیم کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا جا سکے۔ اس مجلس کے ہر رکن کے لیے ایک بیج بنوایا گیا، اس کا عہد تجویز ہوا، لائحہ عمل بنایا گیا، اور پھر 1939 میں جلسہ سالانہ کے موقع پر لوائے خدام الاحمدیہ بھی پہلی بار لہرایا گیا۔ 1940 میں ہر 15 سال سے 40 سال تک کی عمر کے نوجوان کا اس میں شامل ہونا لازمی قرار دے دیا گیا، اور یہ تنظیم خلفائے کرام کی نگرانی اور رہنمائی میں اپنے قدم آگے بڑھاتی چلی گئی۔ اسلام کو بچائے، زورے دعا دکھائے خدام احمدیت، زورے دعا دکھائے خدام احمدیت، خدام احمدیت، خدام احمدیت، خدام احمدیت، خدام احمدیت، خدام احمدیت، پھر باغ مصطفیٰ۔ مجلس خدام الاحمدیہ کی بڑھتی ہوئی ترقی اور پھیلاؤ کی وجہ سے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے 1989 میں ہر ملک کی تنظیم کا ایک مقامی صدر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس مجلس کے کاموں میں مزید نکھار پیدا کیا جا سکے۔ انتظامی لحاظ سے اس مجلس کا ایک صدر ہوتا ہے جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح کی رہنمائی میں اپنے تنظیمی کام سر انجام دیتا ہے۔ مرکزی سطح پر صدر مجلس خدام الاحمدیہ شعبہ جات کے کام کو فعال کرنے کے لیے نیشنل عاملہ کے ممبران کے اسماء تجویز کر کے حضرت خلیفۃ المسیح سے منظوری حاصل کرتا ہے۔ ان شعبہ جات کے نگران صاحبان کو محتمم کہا جاتا ہے۔ خدام احمدیت، خدام احمدیت۔
مجلس خدام الاحمدیہ کا تنظیمی سال 1 نومبر سے شروع ہو کر 31 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہر سال کے آغاز میں ہر سطح کے عہدیداران کے لیے ریفریشر کورسز کا انعقاد کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح مرکزی ممبران عاملہ، مجالس، اضلاع اور علاقہ جات کے دورہ جات، خط و کتابت اور بذریعہ فون اور ای میل تنظیم کے ہر عہدیدار اور ممبر سے رابطہ رکھتے ہیں۔ ماہ تمام احمد اس تنظیم کا بنیادی یونٹ مجلس ہوتا ہے، جس میں قائد مجلس منتخب ہوتا ہے اور وہ اپنی عاملہ تجویز کر کے صدر مجلس سے منظوری لیتا ہے۔ جہاں پر مجلس بڑی ہو ان کو مزید حلقہ جات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور حلقے میں نگران زعیم حلقہ کہلاتا ہے اور اس کی عاملہ کے شعبہ جات کے نگران کو منتظم کہتے ہیں۔ مجلس کے ممبران عاملہ اپنی اپنی مجالس میں لائحہ عمل مجلس خدام الاحمدیہ اور مرکز سے موصول ہدایات کے مطابق خدام کی تعلیم و تربیت کے لیے پروگرام ترتیب دیتے ہیں، جس میں اجتماعات، تربیتی اجلاسات، علمی اور ورزشی مقابلہ جات، صنعتی نمائش، وقار عمل، جلسہ یوم مصلح موعود، جلسہ یوم مسیح موعود، جلسہ یوم خلافت، سیمینارز اور دیگر تربیتی، تعلیمی اور تفریحی پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ اسی طرح خدام اور اطفال کی تعلیم و تربیت کے لیے رسالہ اور میگزین کا اجرا بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مطالعہ کتب کے لیے کتاب مقرر کر کے مطالعہ کے بعد ان کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے خطبات جمعہ باقاعدگی سے سننے کی تلقین مجلس خدام الاحمدیہ کے لائحہ عمل کی بنیاد ہے۔ مسیح دیکھو کب سے جگا رہا ہے گودے۔ اس نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے قائد ضلع اور ضلعی عاملہ اور اسی طرح قائد علاقہ اور علاقائی عاملہ ہوتی ہے۔ مرکزی سطح پر خدام کی تعلیم و تربیت کے لیے سالانہ اجتماع اور سالانہ تنظیمی لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے مجلس شورا اہم پروگرام ہیں۔ اسی طرح مرکزی سطح پر سالانہ علمی مقابلہ جات اور ورزشی مقابلہ جات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جس میں اضلاع اور علاقہ جات میں پوزیشن حاصل کرنے والے خدام شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرکزی سطح پر صنعتی نمائش، سالانہ تربیتی کلاسز، ہائکنگ، ٹورنامنٹس اور دیگر پروگرام بھی کیلنڈر کا حصہ ہوتے ہیں۔ الغرض اس تنظیم کے فرائض میں نماز کی تلقین، درس و تدریس، غریبوں کی خبرگیری، نوجوانوں میں ایثار اور قربانی کی روح پیدا کرنا، ہاتھ سے کام کرنے کی عادت، مستقل مزاجی پیدا کرنا، لوگوں کی ذہانت کو تیز کرنا، خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا اور ان کے اندر دینی اخلاق پیدا کرنا شامل ہے۔ خلافت سے محبت اور اطاعت کا جذبہ اس تنظیم کی بنیاد ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، خدام الاحمدیہ کا خاص طور پر یہ کام ہے کہ جب خلافت کے نظام کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے تو حفاظت اسی طرح ہے کہ اپنے نوجوانوں میں، اپنے بچوں میں یہ روح پیدا کریں کہ تم نے خلیفہ وقت کی باتوں کو سننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، اور
یہی حقیقت ہے جو خلافت کی حفاظت کا اہل بناتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ سب باتیں ہیں۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ حقیقی رنگ میں خلافت کی حفاظت کرنے والے ہوں اور خلیفہ وقت کے حقیقی مددگاروں میں سے ہوں، سلطان نصیر ہوں، اور خلافت احمدیہ کا جو ادارہ ہے اس کی حقیقی رنگ میں حفاظت کرنے والے ہوں، اور وہ یہی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ خلیفہ وقت کے الفاظ پر عمل ہو اور عمل کروانے کی کوشش ہو اور اس کو پھیلایا جائے۔